نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذکرا، پس جب تم اپنے حج کے ارکان کو پورا کر چکو پس اللہ کا ذکر کرو جس طریقے سے کہ اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پس لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، دنیا ہی میں تو ہمیں عطا فرما، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم ارکان حج ادا کر کے اپنے باپ داداؤں کی تعریف میں مشغول نہ ہو جایا کرو، بلکہ خدا کا ذکر و شکر کیا کرو۔ عبادت پر شکر کرنا ضروری ہے، اور ایسے اہتمام سے رب کی یاد کرو جیسے پہلے اپنے باپ داداؤں کا چرچا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ تمہارے باپ داداؤں کے اوصاف بناوٹی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے اوصاف حقیقی ہیں۔ تمہارے باپ داداؤں کے صفات تھوڑے سے ہیں، اللہ رب العزت کے اوصاف بے شمار ہیں۔ پھر یہ کہ نسب پر فخر کرنا بیکار اور لغو ہے، بلکہ جھگڑے اور فساد کی جڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا فائدہ مند ہے، اس لیے اس کا خوب ذکر کرو، یا تو اس کی ذات اور صفات کے چرچے کرو، یا اس کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کے گیت گاؤ، یا اللہ کے دشمنوں کا برائی سے ذکر کرو، یا اپنے گناہ رب کی عطاؤں کے تذکرے کرو۔ یہ سب بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ ہی کا ذکر ہے، اور فذکروا اللہ ان سارے اذکار کو شامل ہے۔ معلوم ہوا کہ مینا شریف میں میلاد شریف کے جلسے کرنا بہت بہتر ہے، مگر خیال رکھو کہ دعا کے اندر کم ہمتی نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بعض کم ہمت لوگ صرف دنیا مانگتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں دنیا ہی میں جو کچھ دینا ہے دے دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، اور وہ دنیاوی نعمتیں پائیں یا نہ پائیں، آخرت سے تو محروم ہو ہی گئے، ان کے لیے وہاں کوئی حصہ نہیں رہا۔ چاہیے کہ بڑے دربار میں بڑی چیز مانگو۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کی دو برائیاں بیان فرمائیں، ایک یہ کہ اس میں صرف دنیا مانگی گئی، آخرت کا ذکر بھی نہیں ہے، حالانکہ دنیا تو کھیتی ہے، آخرت اس کا پھل ہے، پھل کے بغیر کھیتی بیکار ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس دعا میں دنیا کی بھلائی نہیں مانگی گئی، بلکہ کہا یہ گیا کہ دنیا میں ہر خیر یا شر جو بھی کچھ ہے وہ دے دے، حالانکہ دنیا کی خیر مانگنا چاہیے۔ زندگی، مال، اولاد خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی، لہذا زندگی کی خیر اچھی ہے اور شر بری ہے۔ اس آیت کی صوفیانہ تفسیر اس طرح ہوگی کہ صاحب دل کو یہ چاہیے کہ اپنا عزیز وقت بیکار باتوں میں صرف نہ کرے۔ ذاتی برائیاں، نسبی فخر، مال یا عزت یا اعمال پر اترانا دل کو خراب کرتا ہے۔ جس طریقے سے کہ ایک طالب علم سبق کو پڑھ کر آپس میں تکرار کرتا ہے، ایسے ہی حاجی کو چاہیے کہ اپنے ہم سفر لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرے کہ اس سے صفائی میں، ترقی اور نورانیت میں برکت ہوتی ہے۔ بعض کم ہمت صوفی نما بے صبرے لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کا یہ سارا کاروبار محض دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے۔ گدڑی اور تصوف کا لباس فقط لوگوں کے شکار کا جال ہوتا ہے۔ وہ بزبان حال ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ہے وہ دنیا ہی میں مل جائے۔ ایسے کم ہمتوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ پھول بلبل ہی کو ملتا ہے کیونکہ وہ گندگی پر نظر نہیں کرتی ہے، کم ہمت کوے کے نصیب میں تو غلاظت اور گندگی ہی ہے، ایسا صوفی مثل کوے کے محروم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نہیں
تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کہہ کر تو مولا رب العزت کی ذات اور صفات میں مستغرق ہو جا، اور جب تیرا استغراق اس حال کو پہنچ جائے گا تو گفتگو اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، تیری زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہوں گے، مگر وہ تیری زبان پر ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ دوسری تفسیر صوفیانہ اس طرح ہوگی کہ جس طریقے سے کہ بچہ ماں باپ کے نام پر زبان کھولتا ہے کہ پہلے ابا اماں ہی بولتا ہے، اسی طریقے سے صوفی کو یہ چاہیے کہ پہلے رب پر ہی نظر کرے، پھر یہ بھی خیال رکھے کہ جیسے سیکھا ہوا علم بغیر مشق کے جاتا رہتا ہے، بھول جاتا ہے، ایسے ہی طے کیا ہوا راہ سلوک بھی بے پرواہی سے بھول جاتا ہے۔ لہذا طریقت کا ہر حج کر چکنے کے بعد بھی اس سے غافل نہ ہو جاؤ۔ شیطان اور نفس کبھی عبادات کو عادات بنا کر برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فقط دنیا کی طلب لے کر حاضر ہونا محرومی ہے۔ ہمت تو یہ ہے کہ وہاں حور و قصور، جنت وغیرہ کی خواہش لے کر بھی نہ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہی کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ما سوا اللہ دنیا ہے، جنت بھی ہے، اسی لیے مانگو کہ وہاں لقائے مصطفیٰ اور دیدار خدا ہوگا، نہ اس لیے کہ وہاں حور و قصور اور نہریں ہیں لہذا نہروں کو اور حضور و حور و قصور کو نہ مانگو، بلکہ یہ مانگو کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو اور زیارت ہو جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی سے معلوم کیا کہ جنت میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے، تو جواب یہ دیا کہ سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ وہاں جلوگر ہوں گے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں ان کی زیارت نصیب ہوگی۔ غرض کے طالب دنیا رب کی رضا سے محروم رہتا ہے، لہذا خالص دنیا کی طلب نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی اگر دنیا کی طلب ہے تو خیر کی طلب ہونا چاہیے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ طالب مولا رب تعالیٰ کو ہر حال میں ایسے یاد رکھے جس طریقے سے کہ بچہ گہوارے میں ہر وقت ماں اور باپ کو یاد رکھتا ہے، کہ ہر وقت بچے کو ماں کا دھیان رہتا ہے اور ہر چیز رو رو کر مانگتا ہے، اسی طریقے سے مومن ہر وقت خدا کو یاد رکھے اور ہمیشہ ہر چھوٹی بڑی چیز اسی سے رو رو کر مانگے۔ بادل کے رونے سے چمن ہنستا ہے، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو چمن میں سرسبز و شادابی پیدا ہو جاتی ہے، اور بچے کے رونے سے ماں کا دودھ پستان میں جوش مارتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کی گریہ و زاری سے ایمان کا چمن ہنستا ہے اور دریائے رحمت الہی جوش میں آتا ہے۔ اسی لیے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پس اللہ کا ذکر کرو جس طریقے سے کہ تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے۔ ذکر الہی جس محفل میں ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کے فرشتے جلوگر ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ کے فرشتے موجود ہوں اور وہ فرشتے اس ذکر میں شامل ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کو قبول کرتا ہے اور اس محفل کے اوپر انوار و برکات اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تفسیر کے اندر ہے کہ تم اگر جماعت کی شکل میں مجھے یاد کرو گے تو میں فرشتوں کی جماعت میں تمہارا چرچا کروں گا، تم تنہائی میں مجھے یاد کرو گے تو میں تمہارا تنہائی میں ذکر کروں گا۔ لہذا میرے عزیزوں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ ہو، ہر وقت اس کو یاد رکھو۔
مولا تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔